اندھی لولی عدلیہ اس نے سزا دی ہے تو یہ انشاءاللہ ہم اس کے اپیل کریں گے۔ قانون، آئین اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ القادر کا وہ جس طرح 190 ملین پاؤنڈ کو بند لفافے میں یہ سمجھتے ہیں کہ بے گناہ ہے تو آگے اپیل کریں، آگے ہائی کورٹ ہے۔ آئندہ پھر اور بھی میاں بیوی گرفتار ہوا کریں گے۔ اب یہ سزا پہلی دفعہ تو نہیں ہوا ایسے۔ بار بار پوری دنیا میں جا کے شور مچایا، میں ایئر کنڈیشنر بند کر دوں گا، میں فلانا کر دوں گا، یہ چور ہے، اور آخرکار مسجد نبوی تک میں یہ شور مچاتے رہے ہیں، اور آخرکار کیا ثابت ہوا کہ محترم جناب اپنی بیگم سمیت رنگے ہاتھوں پکڑے گئے چوری کرتے ہوئے۔ اندھی لولی جو ہماری ہیں عدلیہ اس نے سزا دی ہے تو یہ انشاءاللہ ہم اس کے اپیل کریں گے، اور ہمیں پورا یقین ہے، پورا اعتماد ہے کہ ہائی کورٹ سے ہمیں ریلیف ملے گا، کیونکہ یہ تو جج ویسے ہی ڈسیبل تھا، اس کو تو کہا بھی گیا تھا کہ یہ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ کام کرنے کے قابل نہیں، تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم ہر دروازے تک جائیں گے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی خان رہا ہوگا۔ یہ سب ماضی میں یہ دیکھا کہ نواز شریف اور ان کی بیٹی، یعنی پہلی بار دنیا نے یہ دیکھا باپ اور بیٹی گرفتار ہو رہے ہیں، اور پھر یہ دنیا نے دیکھا میاں بیوی اکٹھے گرفتار ہو رہے ہیں چارجز، تو یہ سیاستدان کب تک آپس میں یوں؟ دیکھیں، اس میں آپ کی بات ٹھیک ہے، اب ہمیں اپنے جمہوری رویوں کو ٹھیک کرنا ہوگا، کیونکہ ہم کب تک لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی قانون، آئین اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، ہمارا عمران خان لڑ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ دن بہت جلد آئیں گے کہ ہم یہ روایتی سیاست کا خاتمہ کر کے حقیقی جمہوریت کو ہم فروغ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو پتہ ہے کہ القادر کا وہ جس طرح 190 ملین پاؤنڈ کو بند لفافے میں کیبنٹ سے اپروو کرایا گیا، تو آخر اس کا کوئی نہ کوئی تو ڈراپ سین ہونا ہی تھا۔ ڈراپ سین ہونا تھا۔ ہاں جی، یہ کہتے ہیں جی کہ وہ کرپٹ نہیں ہیں دونوں میاں بیوی، انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی، یہ صرف پھنسایا گیا۔ تو عدالت میں ثابت کرے۔ اب دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیس کوئی 40 لوگ آئے ہیں مختلف گواہیاں دینے، اور جس میں سے کچھ لوگ عمران خان صاحب کے قریبی دوست تھے، تو اتنے لوگوں کی بعد ہی یہ جج نے سزا دی ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بے گناہ ہے تو آگے اپیل کریں، آگے ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، اگر وہ بے گناہ ہوئے تو ضرور بچ جائیں گے۔ اور تب تو معاملات ہو رہے تھے، گوگی بھی ہیں اس میں۔ ہاں جی، ظاہری بات ہے، آپ کو بھی پتہ ہے فرا گوگی کا، اور سب کو پتہ ہے کہ پنجاب میں وہ کس طرح معاملات کو چلا رہی تھی۔ تو کیا تھا ان کے پاس؟ عمران خان نے عدالت میں بھی کہا میری بیگم جو ہے وہ دیندار خاتون ہے، سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو فرا گوگی تو بشرا بیوی کی بیٹی بنی ہوئی تھی۔ دیکھیں، اگر بشرا بیوی کا سیاست سے تعلق نہیں ہے تو پھر فرا گوگی کس کی دریافت تھی؟ فرا گوگی بھی تو بشرا بیوی کو جو ہے وہ رپورٹ کرتی تھی ساری، اور اسی کے بہاف پہ وہ کام کرتی تھی۔ بزدار صاحب کدھر ہیں؟ بزدار صاحب موجوں میں ہیں۔ رابطہ ہے؟ ہاں جی، کیوں نہیں رابطہ ہے، ہمارے سابق سی ایم رہے ہیں اور اچھے انسان تھے، معصوم انسان تھے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جیل میں کوئی میاں بیوی گرفتار ہو یا سزا دی گئی ہے؟ آئندہ پھر اور بھی میاں بیوی گرفتار ہوا کریں گے۔ اب یہ سزا پہلی دفعہ تو نہیں ہوا ایسے، پہلے بھی جب گرفتار ہوئی تھی سزا تو ہوا تھا۔ باپ بیٹی بھی گرفتار ہوئی ہیں جیل میں، اور یہ بھی ہوا ہے، لیکن یہ تو عدالتی فیصلہ تھا، جب جیل کے اندر ہی عدالت لگی ہوئی ہے وہ ہمیں پیش ہوئی اور سزا ہو گئی۔ تو پیر صاحب مالی فائدہ تو کوئی نہیں لیا انہوں نے؟ کس کا؟ یہ ملک ریاض سے۔ تو یہ فائدہ کس کو؟ اتنی جو زمینیں ہیں ان کے نام ہے ساری، مالی فائدہ کس کو کہتے ہیں آپ لوگ بتائیں؟ ایک آپ اتنے سو ٹرسٹ بنوا رہے ہیں، وہ بنوا رہے ہیں، اور بعد میں ٹیکنیکل طور پہ آپ کا نام ہو۔ ٹرسٹ لاء پڑھیں آپ جا کے، اس میں وہ سمجھ آ جائے گی۔ اٹس اے بیگر لاء، بھیک مانگنے کے لیے مختلف طریقے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم ٹرسٹ جو جس کو کہتے ہیں، وہی انہوں نے کیا تھا، اور وہ پرائیویٹ نام لیا تھا، اور وہ جب پیسے یہاں آئے ہیں وہ اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک اکاؤنٹ نمبر 1 کے علاوہ کسی جگہ پیسے نہیں آ سکتے، اس کو چینج کیا گیا۔ ہاں، ایکچوئل کیس یہ ہے۔ نون لیگ، وہ کہتے ہیں نون لیگ ہمیں سزا دے رہی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی بات کرتے ہیں، اور کوئی یہ سننا نہیں چاہتا۔ نہیں، اللہ معافی دے، میں یہ کسی کو نہیں کہہ سکتا ہوں، کسی نون لیگ یا میں پی ٹی آئی کو بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ یہ نہیں سننا چاہتے ہیں، اللہ معافی دے، مسلمان ہیں۔ دوسری بات صرف یہ ہے کہ آپ شراب خانہ کھول لیں، اور اس شراب خانے کے پیسوں سے آپ مسجد بنا سکتے ہیں، مجھے فتویٰ دے دو، میں کہوں یہ بھی صحیح ہے۔ آپ کیا رشوت کے پیسوں سے
بارگنگ کے پیسے سے وہ یہ بنا رہے ہیں، اور یہ اس طرح کی صورت تو نہیں تھی. یہ تو مطلب اگر ایسی بات ہوتی تو پہلی آواز میری ہونی تھی. ختم نبوت سلسلے میں تو کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ تو پھر مطلب اسلامی ٹچ دے رہے ہیں. ان سے نکلیں، سیاستدان ہیں، سیاستدان ہی رہیں. دیکھیں جو مجرم ہے اسے سزا تو ضرور ملنی چاہیے. بار بار پوری دنیا میں جا کے شور مچایا، میں ایئر کنڈیشنر بند کر دوں گا، میں فلانا کر دوں گا، یہ چور ہے. اور آخر کار مسجد نبوی تک میں یہ شور مچاتے رہے ہیں، اور آخر کار کیا ثابت ہوا کہ محترم جناب اپنی بیگم سمیت رنگے ہاتھوں پکڑے گئے چوری کرتے ہوئے، اور وہ بھی قومی خزانے سے. یعنی کہ ان کو شرم ہی نہیں آئی کہ جو پیسہ قوم کا تھا وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے استعمال ہوا. لوگوں کو برا بھلا کہنے والے آخر کار خود اپنے اسی گڑھے میں گر گئے جس کو وہ بار بار کھود رہے ہیں. خواتین کو تو سیاست سے دور رکھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں دیندار خاتون ہے، نیک خاتون ہے، سیاسی خاتون نہیں ہے. جب وہ انتشاری ایک ریلا لے کر اسلام آباد پہنچ رہی تھی تب وہ خاتون نہیں تھیں. جب وہ ایک جو ہے انتشاری ریلی لے کر اور اسلام آباد کے اوپر حملہ آور تھی تب وہ گھریلو عورت نہیں تھی. یہ کس طرح کی لاجک ہے؟ ساتھ آپ سیاست کرتے ہیں، ریلیوں کو آپ لیڈ کرتے ہیں، لوگوں کو فتنے فساد کے لیے اکساتے ہیں، اور پھر جب آپ کے اوپر جرم ثابت ہوتا ہے تو آپ گھریلو عورت بن وہ جاتے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے ہیں. نکلی تھی نا. سیاست کا مطلب سیاست کرنا ہے، یا تو آپ کھل کے اقرار کر دیں یا انکار کر دیں. بیگم کلثوم نواز صاحبہ مرحومہ بھی تو اپنے شوہر کے لیے نکلی تھی نا. بالکل نکلی، لیکن اس کے بعد جب میاں نواز شریف صاحب رہا ہوئے تو وہ گھریلو عورت جو تھی وہ ان کو رہا ہونے دینا، پھر وہ سیاست نہیں کریں گے. سر یہاں ہم نے نہیں کرنا، عدالتوں نے کرنا ہے. آپ عدالتوں میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں تو پھر آپ رہا ہو جائیں. جب آپ کی چوری ثابت ہو گئی تو اس کے بعد آپ کیسے کہتے ہیں کہ حکومت ان کو رہا کرے؟ آپ عدالتوں میں ہیں، عدالتوں سے آپ تو مٹھائیاں کھاتے رہے ہیں میاں نواز شریف کی سزاؤں پر. مسلم لیگ نون نے تو ایسا کوئی کام نہیں کی کیا. خواتین اڈیالہ سیاسی جماعت، ہم سیاسی جماعت ہیں، اور آپ قطعاً ایسے میاں نواز شریف کو، میاں شہباز شریف کو، مریم نواز کو، حمزہ شہباز کو آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتے نہیں دیکھیں گے. ہم سیاسی جماعت ہیں، سیاست کرتے ہیں پاکستان کے اندر، ذاتی مفادات کے لیے نہیں کرتے. دیکھیں جو مجرم ہے اسے سزا تو ضرور ملنی چاہیے. بار بار پوری دنیا میں جا کے شور مچایا، میں ایئر کنڈیشنر بند کر دوں گا، میں فلانا کر دوں گا، یہ چور ہے. اور آخر کار مسجد نبوی تک میں یہ شور مچاتے رہے ہیں، اور آخر کار کیا ثابت ہوا کہ محترم جناب اپنی بیگم سمیت رنگے ہاتھوں پکڑے گئے چوری کرتے ہوئے، اور وہ بھی قومی خزانے سے. یعنی کہ ان کو شرم ہی نہیں آئی کہ جو پیسہ قوم کا تھا وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے استعمال ہوا. لوگوں کو برا بھلا کہنے والے آخر کار خود اپنے اسی گڑھے میں گر گئے جس کو وہ بار بار کھود رہے ہیں. خواتین کو تو سیاست سے دور رکھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں دیندار خاتون ہے، نیک خاتون ہے، سیاسی خاتون نہیں ہے. جب وہ انتشاری ایک ریلا لے کر اسلام آباد پہنچ رہی تھی تب وہ خاتون نہیں تھیں. جب وہ ایک جو ہے انتشاری ریلی لے کر اور اسلام آباد کے اوپر حملہ آور تھی تب وہ گھریلو عورت نہیں تھی. یہ کس طرح کی لاجک ہے؟ ساتھ آپ سیاست کرتے ہیں، ریلیوں کو آپ لیڈ کرتے ہیں، لوگوں کو فتنے فساد کے لیے اکساتے ہیں، اور پھر جب آپ کے اوپر جرم ثابت ہوتا ہے تو آپ گھریلو عورت بن وہ جاتے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے ہیں. نکلی تھی نا. سیاست کا مطلب سیاست کرنا ہے، یا تو آپ کھل کے اقرار کر دیں یا انکار کر دیں. بیگم کلثوم نواز صاحبہ مرحومہ بھی تو اپنے شوہر کے لیے نکلی تھی نا. بالکل نکلی، لیکن اس کے بعد جب میاں نواز شریف صاحب رہا ہوئے تو وہ گھریلو عورت جو تھی وہ ان کو رہا ہونے دینا، پھر وہ سیاست نہیں کریں گے. سر یہاں ہم نے نہیں کرنا، عدالتوں نے کرنا ہے. آپ عدالتوں میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں تو پھر آپ رہا ہو جائیں. جب آپ کی چوری ثابت ہو گئی تو اس کے بعد آپ کیسے کہتے ہیں کہ حکومت ان کو رہا کرے؟ آپ عدالتوں میں ہیں، عدالتوں سے آپ تو مٹھائیاں کھاتے رہے ہیں میاں نواز شریف کی سزاؤں پر. مسلم لیگ نون نے تو ایسا کوئی کام نہیں کی کیا. خواتین اڈیالہ سیاسی جماعت، ہم سیاسی جماعت ہیں، اور آپ قطعاً ایسے میاں نواز شریف کو، میاں شہباز شریف کو، مریم نواز کو، حمزہ شہباز کو آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتے نہیں دیکھیں گے. ہم سیاسی جماعت ہیں، سیاست کرتے ہیں پاکستان کے اندر، ذاتی مفادات کے لیے نہیں کرتے.